الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الاعراف وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ أَنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین۔ ترجمہ: اور جب موسیٰ اپنی قوم میں نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے تو کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت ہی بد اتواری کی۔ کیا تم نے اپنے پروردگار کا حکم یعنی میرا اپنے پاس آنا جلد چاہا؟ یہ کہا اور شدت غضب سے تورات کی تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جان، لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قریب تھا کہ قتل کر دیں، تو ایسا کام نہ کیجیے کہ دشمن مجھ پر ہنسیں اور مجھے ظالم لوگوں میں مت ملائیے۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد کس طرح سے بنی اسرائیل کے کچھ ظالم لوگوں نے ایک بچھڑے کی شکل کا زیوروں سے معبود بنا لیا اور اس کی پرستش شروع کر دی۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو وہ لوگ نادم ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت غصے کی اور افسوس کی حالت میں واپس آئے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو پہلے ہی اطلاع دے دی تھی کہ سامری جادوگر نے اے موسیٰ تمہاری قوم کو گمراہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام سخت افسوس میں اور غضب میں تھے۔ وہ بولے کہ تم لوگوں نے نہایت ہی غلط کام کیا اور تم نے جو ہے بہت ہی بداتواری کی۔ کیا تم نے اپنے پروردگار کا حکم یا میرا اپنے پاس واپس آنا جلدی چاہا؟ اس قدر بڑا جرم تم نے کیا کہ شرک شروع کر دیا، جس بات پر میں سب سے زیادہ زور دیتا تھا کہ خدا کی توحید قائم رکھو اور شرک سے بچو، اور یہی ہر نبی کی تعلیم ہوتی ہے۔ تو تم نے جو ہے اس تعلیم کو چھوڑ کر بچھڑے کی پوجا یہ کہہ کر کھڑی کر دی کہ ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یعنی یہی ہمارا الہ ہے اور یہی موسیٰ کا الہ ہے۔ یہ تو بہت ہی تم نے بڑا ظلم کیا۔ حضرت موسیٰ کو نہایت غصہ تھا اور انہوں نے تورات کی تختیاں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمائی تھیں ان کو ڈال دیا اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، اور حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر گئے تھے۔ انہوں نے ان کو سر کے بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا کہ کیوں کر یہ تمہاری موجودگی میں شرک کرنے لگے اور اتنے بڑے جرم کے مرتکب ہوئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی اس میں کوئی غلطی نہ تھی اور انہوں نے اپنے بھائی کو متوجہ کیا اور کہا کہ کیوں آپ میرے بالوں کو پکڑ کر مجھ کو کھینچتے ہیں؟ میں نے تو اپنی سی کوشش کی اور قریب تھا کہ یہ لوگ مجھے کمزور جان کر قتل کر ڈالتے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو اپنی ماں کا واسطہ دے کر یہ بات کی تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو اور وہ بات کو سمجھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ غصہ جو ہے وہ توحید کی محبت کی وجہ سے ہوا، ورنہ ہارون علیہ السلام جو خود ایک نبی تھے
ان کا اس معاملے میں کوئی قصور نہ تھا. دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.